دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی. لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، دی سزا لاش پسر آن کے لے جا چھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو، چھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو، دیکھ لے آخری دیدار پسر مرتا ہے، سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے، اب کوئی دم میں تیرا رش کے کمر مرتا ہے، منہ سے باہر ہے زباں تشنہ جگر مرتا ہے، دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے، ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے، ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے، پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پردرد صدا، مضطرب ہو گئی ناموں سے رسول دوسرا، کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھیا، فضا دوڑی سوئے در پھینک کے سر پر سے ردا، پیٹتی زینب مضطر نکل آئی باہر، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر، شاہ کے کاندھے پہ دیکھا علی اکبر کو نڈار، ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کہ ہے میرے لال، کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ ایک قصار، راس آیا نہ میرے بچے کو 18واں سال، ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا، کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا، کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على نبی الامی المکی المدنی القرشی حبیب الہ العالمین اشرف المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.
وعلى وارث النبيين حاكم يوم الدين قائد حر المحجلين قاتل ناكسين والقاسطين والغائبين امام متقین مصداق کل شیء احصیناہ فی امام مبین الشجاع العظم فرقسیمۃ باب سخر عین اللہ الناظرہ وجہ اللہ القائمہ اذن اللہ الوائیہ حجت اللہ البالغہ امام النجم الثاقب امام مشارق والمغارب الذی فرزن حبہ وللحاضر والغائب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مولانا و مولا الکونین علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الهوى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تمام حمد و ثنا، تمام عبادات، تمام سجدے، تمام شکر اس رب کائنات کے لیے، اس خالق کائنات کے لیے، اس مالک کائنات کے لیے، وہ پروردگار عالم کہ جو صرف ہمارا ہی خالق نہیں بلکہ ذات محمد و آل محمد کا بھی خالق و مالک ہے. اور لاکھ لاکھ شکر اس پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں در محمد و آل محمد سے وابستہ کر دیا. اور لاکھ لاکھ شکر اس پروردگار عالم کی ذات کا، وہ ذات کے جو ہماری شہرگ حیات سے بھی قریب تر ہے، کہ اس نے اپنی بہترین کتاب اپنے محبوب نبی پر نازل کی. اور اسی کتاب میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، سورہ نجم کی ابتدائی آیات جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس ٹوٹے ہوئے ستارے کی، ما ضل صاحبکم وما غوا، اور ہمارا رسول نہ کبھی بہکا اور نہ کبھی گمراہ ہوا، وما ینطق عن الہوا، کہ یہ تو وہی بیان کرتا ہے جو ہم اسے وہی کرتے ہیں. عزیزان محترم، اب اس آیت کے آخری جملے کو اپنی ذہنوں میں محفوظ رکھیں کہ ہمارا رسول تو وہی بیان کرتا ہے جو ہم اسے وہی کرتے ہیں. اب اپنے ذہنوں میں ایک سوال لائیں کہ قرآن کیا ہے. اگر ہم کسی سوال کریں کہ قرآن کیا ہے، قرآن کا مطلب کیا ہے، قرآن کسے کہتے ہیں، تو واقعتاً جو جواب سننے کو ملتا ہے وہ وہی ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے. اور کسی سے اور پوچھیں تو کہے گا کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے. تو عزیزان محترم، یہ کلام کیا پروردگار عالم نے خود ہم سے روبرو کیا؟ جس کا جواب ہے نہیں، بالکل بھی نہیں. اللہ نے کیا یہ کلام ہم پر نازل کیا؟ تو نہیں. تو کیا اللہ نے یہ کلام خود سے لکھا؟ تو اس کا جواب بھی ہے نہیں. تو واقعتاً نوع انسان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ وحی خدا کو اور خدا کے پیغام کو ہم تک پہنچانے میں سوائے ہستی ذات محمد و آل محمد کے علاوہ کوئی اور نہیں، اور اس میں کسی کو کوئی شک بھی نہیں. اب اس آیت کی طرف آ جائیے. اس آیت میں پروردگار عالم فرما رہا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا، کہ قسم ہے اس ٹوٹے ہوئے ستارے کی کہ ہمارا رسول نہ کبھی بہکا اور نہ کبھی گمراہ ہوا، اور یہ تو وہی بیان کرتا ہے جو ہم اسے وہی کرتے ہیں. تو عزیزان محترم، یہ تو رسول کی صداقت و امانت ہوئی کہ انہوں نے ہمیں بتلا دیا کہ دیکھو یہ قرآن ہے اور یہ میری حدیث ہے. ورنہ پروردگار عالم تو خود قرآن میں فرما رہا ہے وما ینطق عن الہوا، کہ یہ تو وہی بیان کرتا ہے جو ہم اسے وہی کرتے ہیں. عزیزان محترم، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کر رہا بلکہ قرآن کو بیان کر رہا ہوں کہ جس رسول کی عظمت کے قسمیں پروردگار عالم قرآن میں کھائے، وہ رسول کے جو اپنی طرف سے کچھ بیان ہی نہیں کرتا، جو بھی بیان کرتا ہے وہ یہ الہی کے مطابق بیان کرتا ہے. وہ رسول فرما رہا ہے انی تارکن فکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی و انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. رسول اللہ فرماتے ہیں، حدیث ثقلین، اور یہ اتنی مستند حدیث ہے کہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے، اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. حدیث ثقلین میں رسول اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں، میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے میرے اہل بیت. اگر تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو میرے بعد ہرگز 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 گمراہ نہ ہوگے، میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ ایک ساتھ حوض کوثر پر وارد ہوں گے. اب یہ پوری حدیث پڑھیے
تو پوری حدیث تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے، مگر ایک لفظ رسول اللہ نے استعمال کیا، انی تارکن فکم الثقلین، اے لوگوں میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو اب اس ثقلین سے کیا مراد ہے؟ میرے بڑے میرے بزرگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، وہ تو ان باتوں کو بہت بآسانی سمجھ سکتے ہیں، مگر ثقلین، ثقل کہتے ہیں کسی بھاری وزنی یا قیمتی شے کو، اور دو ثقل ملاؤ تو ثقلین بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں ایک ثقل میری یہ شیروانی اور دوسرا ثقل میری یہ گھڑی، اگر میں ان دونوں کو ملاؤں تو کیا ثقلین بنے گا؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے، ایک ثقل میری یہ شیروانی، دوسرا ثقل میں کہہ رہا ہوں میری یہ گھڑی، میں ان دونوں کو ملاؤں تو کیا ثقلین بنے گا؟ تو جواب ہے نہیں۔ کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ میری شیروانی کسی اور میٹیریل، کسی اور اجزاء سے بنی ہے، میری گھڑی کسی اور میٹیریل، کسی اور اجزاء سے بنی ہے۔ تو جب دو ایک جیسی چیزیں جو وزن میں، مرتبے میں، عظمت میں، مزاج میں، تنیت میں، کام میں، صفات میں ایک جیسی ہوں، ان کو ملاؤ تو ثقلین بنتا ہے۔ جیسے دن کی نمازیں مزاج کے اعتبار سے ایک، ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ظہرین۔ رات کی نمازیں مزاج کے اعتبار سے ایک، ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مغربین۔ تو عزیزان گرامی، اگر میں اسی طرح کہوں حسنین، کریمین، شریفین، سبتین، تو نواسے تو دو مگر عظمت ایک، مزاج ایک، تنیت ایک، کام ایک، صفات ایک۔ اب پروردگار عالم کے رسول نے ارشاد فرمایا، انی تارکن فکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اے لوگوں میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے میرے اہل بیت۔ تو رسول اللہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو مرتبہ قرآن کا ہے وہی مرتبہ میرے اہل بیت کا ہے، جو عظمت قرآن کی ہے وہی عظمت میرے اہل بیت کی ہے، جو کام قرآن کا ہے وہی کام میرے اہل بیت کا ہے، جو تنیت قرآن کی ہے وہ تنیت میرے اہل بیت کی ہے، جو مزاج قرآن کا ہے وہی مزاج میرے اہل بیت کا ہے، اور جو صفات قرآن کی ہیں وہی صفات میرے اہل بیت کی ہیں۔ تو عزیزان محترم، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کر رہا بلکہ رسول کی حدیث کو بیان کر رہا ہوں، وہ رسول کے جو وحی الہی کے مطابق کلام کرتا ہے۔ اور اب میرے ساتھ ساتھ چلیے گا، مجھے جلد سے جلد اپنی مجلس کو مکمل بھی کرنا ہے۔ اب رسول اللہ نے فرمایا، انی تارکن فکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں، دو قیمتی چیزیں ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے میرے اہل بیت۔ ما ان تمسکتم، اگر تم لوگ ان دونوں سے وابستہ رہو گے، ان دونوں سے منسلک رہو گے، تو عزیزان محترم یہ جملہ کہنے دیجئے کہ اے لوگوں اب یہ نہ کہنا کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، ہم شیعہ ہو ہی نہیں سکتے کہ ہم ذکر محمد و آل محمد کریں اور قرآن کی تلاوت نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ تو رسول اللہ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ امت میرے بعد گمراہ ہو جائے گی، اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، کہ یہ دونوں آپس میں، قرآن و اہل بیت دونوں آپس میں کبھی جدا نہ ہوں گے۔ تو اے دنیا والو، اب تم بھی قرآن و اہل بیت کو جدا کرنے کی کوشش نہ کرنا، اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت سے پوچھنا، اگر اہل بیت سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھنا، کیونکہ رسول اللہ نے فرما دیا حتیٰ یرد علیہ الحوض، کہ یہ دونوں ایک ساتھ حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ تو عزیزان محترم، حدیث ثقلین دنیا کی سب سے بڑی دلیل ہے قائم آل محمد کے لیے کہ اگر آج اس دنیا میں قرآن موجود ہے تو محمد و آل محمد کے گھر کا فرد بھی موجود ہے۔ تو عزیزان محترم، وہ رسول کہ جو اپنی حدیث میں بھی منزلت قرآن و اہل بیت کو بیان کر رہا ہے کہ اے لوگوں منزلت قرآن کو سمجھو، اے لوگوں اہل بیت کی عظمت کو سمجھو، اسی رسول کی امت نے نواسہ رسول کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا۔ ہاں عزاداروں، ایام ازاں ہیں، رونے کے دن ہے، رونے میں کمی نہ کیجیے گا، مولا آپ کے پرسے کو قبول فرمائیں، جن جن کی مشکلات ہیں ان کو دور فرمائیں۔ ہاں عزیزان محترم، ہمیں جناب فاطمہ کو بڑے پرسے دینے ہیں، ہمیں جناب فاطمہ کو جناب علی اکبر کا بھی پرسہ دینا ہے، ہمیں جناب فاطمہ کو جناب علی اصغر کا بھی پرسہ دینا ہے، ہمیں جناب فاطمہ کو جناب قاسم کا بھی پرسہ دینا ہے۔ ہاں عزاداروں، میں مصائب کو زیادہ طویل نہیں کروں گا، مگر جب روز عاشور آیا، جناب علی اکبر کو، جناب
حسین نے اذان کے لیے مخاطب کیا. اب جناب علی اکبر آئے, اذان کو بلند کیا, اللہ اکبر اللہ اکبر. جناب علی اکبر نے اذان دینا شروع کی. جناب زینب نے بھیا حسین کے لیے پیغام پہنچایا کہ بھیا حسین, زینب چاہتی ہے کہ آج علی اکبر اونچی آواز میں اذان دیں. جناب حسین نے علی اکبر سے کہا اکبر زینب چاہتی ہے کہ تم آج اونچی آواز میں اذان دو. آئے 3 دن کا بھوکا پیاسا جناب لیلا کا لال کہتا ہے بابا حسین کیا ایسا ممکن ہے کہ میں یہاں کربلا میں اذان دوں اور وہاں مدینہ میں میری بہن صغرا میری آواز کو سنے. اب جو جناب علی اکبر نے صدا کو تیسرا بلند کیا, اللہ اکبر. مدینے میں جناب صغرا بستر سے اٹھی, ردا کو سر پہ تھاما اور ایک مرتبہ کہتی ہے میرے بابا کا قافلہ لوٹ آیا, میرے جناب علی اکبر کی اذان, میرے بھیا علی اکبر کی اذان. آزاداروں رونے میں کمی نہ کیجئے گا. اب جناب علی اکبر, روز عاشور کا دن ہے, احباب جاتے جاتے ہیں, جنگ کرتے ہیں, شہید ہوتے جاتے ہیں. اب ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا کہ جناب علی اکبر امام حسین کی خدمت میں آئے, جنگ کی اجازت لی. جناب حسین نے جناب علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا اور جناب علی اکبر رن کی جانب چلے. اب جناب علی اکبر رن کی جانب جا رہے ہیں کہ کچھ دیر بعد محسوس کرتے ہیں کہ کوئی شخص جناب علی اکبر کے پیچھے پیچھے چلتا چلا آ رہا ہے. اب جو جناب علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ بوڑھا باپ کمر کو تھامے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے. جناب علی اکبر زین سے زمین پر آئے, بابا کی خدمت میں آئے, کہا بابا ابھی تو اکبر کو اجازت دی تھی جنگ کی, اب کیوں کر ایسے چلے آتے ہو. تو عزیزان محترم میرے امام نے بڑا عجیب فقرہ کہا اکبر کاش تمہاری ایک جوان اولاد ہوتی جو اس طرح مرنے کو جاتی. آزاداروں جناب علی اکبر نے کہا بابا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اکبر کو 2 گھونٹ پانی مل جائے. اب میرے مولا حسین کا صبر, وہ امام جو ٹھوکر سے چشمے نکال سکے وہ امام فرماتا ہے اکبر پانی تو نہ مل سکے گا, مگر ہاں اکبر تم اپنی زبان کو ہمارے دہن میں رکھ دو. اب جناب علی اکبر نے اپنی زبان کو جو ہی بابا کے دہن میں رکھا فوراً کھینچ کر کہتے ہیں بابا آپ کی زبان تو اکبر کی زبان سے بھی زیادہ سوکھی ہے. آزاداروں جناب اکبر بابا سے رخصت ہوئے, اب میدان کی جانب چلے. شیر خدا کے جگر کا لال ہے, جنگ کرتا چلا جاتا ہے, سر دھڑ سے جدا ہوتے چلے جاتے ہیں. مگر عزیزان گرامی ملعون نے ایک وقت وہ بھی آیا کہ ایک برچھی کو پھینکا, برچھی جناب علی اکبر کے سینے میں پیوست ہوئی. جناب علی اکبر زی سے زمین پر آئے, صدا بلند ہوئی بابا حسین. علی اکبر گھوڑے سے گر گیا. وہاں جناب حسین نے اس صدا کو سنا, فوراً جب اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے. حمید لکھتا ہے حسین کھڑے ہوئے, پھر بیٹھ گئے, پھر کھڑے ہوئے, پھر بیٹھ گئے, پھر کھڑے ہو کر چلنے کی کوشش کی. لڑکھڑا کر بھی امام حسین سے جب چلا نہ گیا تو آزاداروں سننے کی کوشش کرنا. اب میرا امام گھٹنیوں کے بل عرض نینوا کی طرف بڑھنا شروع کیا. اے عرض کربلا میرا لال اکبر کہا, اے عرض کربلا میرا اکبر کہا. اب جناب اکبر کے پاس امام حسین تشریف لائے. کہا اکبر آنکھیں کھول کے دیکھو, بابا حسین تشریف لے آئے. اکبر دیکھو بابا تمہارے پاس موجود ہیں. جناب اکبر نے آنکھوں کو کھولا, بابا کو دیکھا, سینے میں پیوست برچھی کو دیکھا. کہتے ہیں بابا سینے میں بڑا درد ہوتا ہے, بابا سینے میں بڑی جلن ہو رہی ہے.
امام حسین ہیں، وقت کے امام ہیں. ایک گھٹنے کو زمین پر ٹیکا، ایک ہاتھ کو سینے پہ رکھا، دوسرے ہاتھ سے برچی کو تاما اور ایک مرتبہ فقرہ کہا، اکبر اکبر بیٹا صبر کرنا، اکبر بیٹا بابا کا مزید امتحان نہ لینا، بیٹا تڑپنا نہیں. اب جناب علی اکبر نے سانس کو روکا اور میرے امام نے ناد علی کو پڑھ کر اب جو برچھی کی انی نکالی، برچھی کی انی اکیلے ہی نہ آئی بلکہ جناب اکبر کا کلیجہ برچھی کی انی میں الجھ کر آیا. امام حسین کی صدا بلند ہوئی، ہائے لیلا کا لال شہید ہو گیا، ہائے لیلا کا لال شہید ہو گیا. عزیزان گرامی، بس آخری مصائب مولا آپ کے پرسے کو قبول کریں. بس عزاداروں، اب جناب یہ قافلہ جب کربلا سے کوفہ گیا اور کوفہ سے شام گیا تو کوفہ اور شام کے راستے میں ایک عیسائی کا گھر آیا. جب یہ قافلہ اس گھر کے باہر رکا تھا نا عزاداروں، تو اس گھر سے ایک ضعیفہ باہر آئی. نیزوں پہ شہداء کے سر بلند تھے، ہر ایک سر کو دیکھتی جاتی تھی اور کہتی تھی دیکھ کر لگتا ہے معصومین کے سر ہیں، تبھی تو یہ معجزہ دکھا رہے ہیں. اب ایک ایک سر کو دیکھا اور جیسے ہی ایک سر پہ نظر پڑی تو کیا دیکھتی ہے کہ جناب علی اکبر کی زلفیں خون میں گری ہوئی ہے، آنکھوں میں خون ہے، بھیگی ہوئی مسیں ہیں. ضعیفہ جناب علی اکبر کی جوانی کو دیکھتی ہے، سینے پہ ہاتھ رکھتی ہے. ارے عیسائی ہوئی تو کیا ہوا، ماں تو تھی. ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے کاش اس نوجوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. اب اونٹ پہ بیٹھی جناب لیلا نے اس ضعیفہ کی آواز سنی، چیخ مار کر کہا میرا ضعیفہ، میرا لال اکبر مارا گیا، میں اس کی ماں سربرہنا کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرائی، میں اس کی ماں کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرائی گئی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.